اس بڑی دنیا کے کسی ایک حصے میں ایک خوبصورت جنگل تھا جس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ یہیں ایک سفید کبوتری اپنے بچے کے ساتھ بڑے سکون سے رہتی تھی۔ ایک دن کبوتری اپنے دانے دبکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، دیکھا کہ اس کا بچہ گھونسلے میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچے کو گھونسلے کے آس پاس ڈھونڈا مگر اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلا۔ کبوتری کا ننھا سا دل غم سے بھر گیا اور اس نے طے کیا کہ جب تک بچہ نہیں ملے گا وہ اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ وہ اڑتی رہی، ہر طرف اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی، اسے بچہ کہیں نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ ایک نہر کے پاس آ کے بیٹھی۔ ایک مچھلی جو پانی میں تیر رہی تھی، اس نے کبوتری کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تو پانی سے سر نکال کر بولی، اے خوبصورت کبوتری، تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھ پہ کیا مصیبت آئی ہے؟ کبوتری نے جواب دیا، میں رو رہی ہوں کہ آج جب میں اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو میرا بچہ گھونسلے میں نہیں تھا۔ وہ جنگل میں کہیں گیا ہوگا، وہ بہت چھوٹا ہے اور گم ہو گیا۔ مچھلی نے کہا، تمہارا فرض تھا اس کی نگرانی کرنا۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور تمہارا غم سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں اس نہر کے آخری سرے تک جاؤں گی کہ شاید تمہارا بچہ مل جائے۔ کبوتری نے کہا، تمہارا بہت شکریہ، مگر میرا بچہ تو پرندہ ہے، پانی میں نہیں رہ سکتا۔ مچھلی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اسے پیاس لگی ہو اور وہ نہر پہ آیا ہو، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ تم بھی ڈھونڈو، ایسے رونے سے کوئی فائدہ نہیں، رونے سے تمہارا بچہ تو نہیں ملے گا۔ کبوتری نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بچے کی تلاش میں نکل گئی۔ بڑی دیر تک اسے تلاش کرتی رہی، اسے بچہ نہیں مل رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک کھیت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا اور وہ رونے لگی۔ ایک خرگوش اپنا ناشتہ کر رہا تھا اسی کھیت کے پاس۔ کبوتری کو ایسے روتے دیکھا تو کہا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم بھوکی ہو تو میں تمہیں کھیت میں لے چلتا ہوں، وہاں تمہارے کھانے کی بہت عمدہ چیزیں ہیں۔ کبوتری نے کہا، میں بھوکی نہیں ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بچہ چھوٹا تھا اور گم ہو گیا۔ خرگوش اگرچہ کھانے میں مصروف تھا مگر کبوتری کی تسلی کے لیے اس نے کہا، میں تمہارے بچے کو جنگل میں ڈھونڈتا ہوں، میں بہت تیز بھاگ سکتا ہوں، میں پورے جنگل میں بھاگ کر دیکھوں گا کہ شاید تمہارا بچہ کہیں مل جائے۔ کبوتری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئی۔ اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے اڑتی رہی۔ اڑتے ہوئے اسے ایک گدھا نظر آیا جو ایک سرسبز اور شاداب جگہ پر گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، تم نے ایک چھوٹا سا کبوتر دیکھا ہے؟ گدھے نے اپنی پوری حماقت سے جواب دیا، تم عجیب بیکار سوال کرتی ہو۔ کیا تم نے ابھی تک کوئی ایسا گدھا دیکھا ہے جو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہو؟ ہم گدھے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، دونوں حالتوں میں ہمارا سر نیچے ہی رہتا ہے۔ اسی دوران ایک کالی بلی وہاں آ گئی اور یوں ہی پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ گدھے نے کہا، اس کبوتری کا بچہ گم ہو گیا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا؟ بلی بولی، افسوس، میں نے نہیں دیکھا، مجھے مل جاتا تو میرے ناشتے کا انتظام ہی ہو جاتا۔ یہ الفاظ سن کر کبوتری کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ بلی کبوتری کو دیکھ کر بولی،
میرے خیال میں بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تم کو کھا سکوں۔ اس طرح تمہارا غم بھی مٹ جائے گا اور میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ گدھا بلی کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور بلی سے بولا، اگر تو ابھی کے ابھی یہاں سے نہ گئی تو میں تجھے ایسی لات ماروں گا کہ گاؤں کے بھوکے کتوں کے پاس جا کے پڑو گی۔ بلی نے گدھے کی یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ بلی کے وہاں سے چلے جانے کے بعد گدھا کبوتری سے بولا، تم پریشان نہ ہو اور رات ہونے والی ہے، جلدی سے اڑ جاؤ۔ کبوتری نے گدھے کا شکریہ ادا کیا اور پھر سے اڑنے لگی۔ اب رات کی سیاہ چادر آہستہ آہستہ پھیلے جا رہی تھی۔ تھکی ہاری غم زدہ کبوتری نے ناچار اپنے گھونسلے کا رخ کیا۔ جب گھونسلے میں پہنچی تو خوشی سے چلا اٹھی، میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا مجھے مل گیا۔ اس کا ننھا سا سفید بچہ گھونسلے میں بیٹھا تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ بچے نے جواب دیا، میں ذرا یوں ہی ادھر ادھر سیر کرنے کے لیے نکل گیا تھا مگر راستہ بھول گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس گھر کیسے آؤں۔ کبوتری نے پوچھا، تو پھر تم واپس کیسے گھونسلے میں پہنچے؟ ننھے بچے نے جواب دیا، مجھے گھر کا راستہ تو یاد نہیں تھا مگر میرے دل کے اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ کبوتری نے کہا، میرے بچے تم ٹھیک کہتے ہو، جب کوئی اپنی راہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے راستے میں کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہوں۔